اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 50 ہے اور آیت نمبر سورۃ آل عمران کی 127 to 141 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر انہی کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے جو سورۃ آل عمران کے اندر غزوہ احد کا موضوع چل رہا تھا، لیکن اسی کے تحت غزوہ احد کے چند اللہ تبارک و تعالی نے موضوع کو تبدیل فرمایا ہے۔ چند آیات کے اندر موضوع تھوڑا سا تبدیل ہوگا، چند آیات بدل کے آئیں گی، پھر بات اسی موضوع پہ آ جائے گی جس پر اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا کی تھی۔ اور یہ کلام کا حسن ہے کہ مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ترتیب وار ایک موضوع لے کے چل رہا ہوں، لیکن اچانک بیچ میں سے میں کوئی بار کی بات کرتا ہوں آپ کے انٹرسٹ کے لیے، پھر دوبارہ اسی موضوع پہ آ جاتا ہوں جس پہ میرا حق تھا، تو یہ چیز میرے لیے اور آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اور زیادہ سمجھ آتی ہے کہ یار ایک موضوع ترتیب وار چل رہا تھا، اچانک باہر کی بات کی، پھر اچانک وہیں پہ آ گئے، آپ کو پتہ چل جائے گا ہاں یہ بات تو یہاں سے چل رہی تھی۔ تو فرمایا یہ جو چیز ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ کی ہے تاکہ مومن اس سے فائدہ اٹھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اس لیے کہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل و رسوا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سابقہ آیت کے اندر یہ فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ 3000 فرشتے یا 5000 فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تو خود نصرت کرنے کے لیے کافی ہے، مدد کرنے کے لیے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی آگے بندے بھیجنے کی۔ لیکن ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت خود کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے کہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دیں یا انہیں ذلیل و رسوا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ یہ غزوہ احد کے موقع کی بات کی جا رہی ہے کہ کافروں کی قوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا غزوہ بدر کے موقع پر۔ اس کے اندر ان کی پاور زیادہ تھی، 1000 لشکر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح تو مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اے حبیب آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے کیونکہ یہ ظالم ہے۔ یہ وہی بات غزوہ احد کے اندر حضرت خالد ابن ولید مخالف سمت سے آئے تھے۔ چند مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے اور چند نے یہ لکھا ہے کہ ہجرت کے 4تھے سال سفر کے مہینے کے اندر چند قاریوں کو ساتھ لے کے گئے کچھ لوگ، اور وہاں جا کے انہوں نے اس کو قتل کر دیا قاریوں کو۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی تو اللہ نے فرمایا نہیں اے محبوب، آپ کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے، یعنی آپ کو اس معاملے میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو توبہ کی توفیق دے دے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر اللہ عذاب دینا چاہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی ہے کیونکہ یہ لوگ ظالم تھے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں آپ ان کی گرفت نہ فرمائیں، بلکہ معاف کرنا صرف اور صرف حقیقی، یعنی معاف کرنا عطائی طور پہ تو ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے، حقیقی معافی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ وہ جس کو چاہے بخش دے، یعنی یہ خاص وصف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام اگر بد دعا کریں تو اللہ نے فرمایا اس معاملے میں آپ کو اے محبوب آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا تعلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے تو وہ بھی اس کی مرضی، کیونکہ زمین و آسمان تو اس کی بنائی ہے، مخلوق ساری اس کی بنائی ہوئی ہے، تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ
اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اس آیت مبارکہ میں سود کھانے سے منع کیا گیا ہے واضح الفاظ کے اندر، اور پھر ایک وہ والا سود ہوتا ہے کہ خالی سود لیا، ایک وہ ہے کہ سود پر سود دیا اور لیا۔ تو اس کے متعلق یاد رکھیے گا یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اس طرح کیا کرتے تھے، سود پہلے لے کے کھا لینا، پھر جب وقت آنا دینے کا تو اس کو کہنا جب میں دوں گا نا تو پھر اور دگنا کر کے دوں گا، سود پر سود۔ تو اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اسی سے کامیابی کی امید رکھو، اپنے سے کوئی آگے بڑھ کے یہ والے معاملات نہ کرو کہ جس کے ساتھ تم کفر کے قریب تک پہنچ جاؤ۔ اور یہاں سے آیت مبارکہ سے ایک اور مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ کہہ کے مخاطب کے یعنی کہ سود کھانے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، ہاں گناہ کبیرہ اس نے کیا ہے، اللہ چاہے تو بخش دے، لیکن جو ظاہری اسباب ہیں وہ آپ سن لیں، وہ احادیث کے اندر آئے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والا اور کھلانے والا اور سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے، ان تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا یہ سب اس گناہ میں شریک ہوں گے، یعنی جو بیچ میں شامل ہے یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، جو لکھوا رہا ہے وہ بھی، جو دے رہا ہے وہ بھی، جو لے رہا ہے وہ بھی، اور جو کھا رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن اس صورت میں کہ جس بندے کو پتہ ہی نہیں، جس کو علم ہی نہیں ہے، اس کا باپ یہ والا معاملہ کرتا ہے، سود خوری کر کے لے کے آتا ہے سامان گھر میں، تو بچے کو تو نہیں اب پتہ، لیکن بچہ اس سے بری ذمہ ہوگا، لیکن جو بچے نے کھایا اس کا عذاب بھی اس کے باپ پر آ جائے گا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اس چیز پر بھی توجہ دی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سود کا گناہ 73 درجے ہے، 73 اتنے درجے اس کا گناہ ہے، اور اس میں سب سے ادنا درجے کا گناہ یہ ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے گویا ایسے ہے جیسے وہ اپنی ماں کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کے اندر سود سے بری ذمہ ہو جائے، کوشش کرنی چاہیے تا حد نظر جتنا ہو سکے اس سے دور دوڑا جائے۔ یہ تو اعلان جنگ ہے رب رسول کے ساتھ۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے خاص طور پہ تیار کی گئی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ دھمکی لگائی ہے، کہا کہ سود نہیں کھانا، اس آگ سے بچو کہ جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں بھی اس کے اوپر مسلط کر دیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے کے اندر بھی بچت رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا کہ یعنی کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ 73 درجے ہیں گناہ کے، پھر اس میں سب سے ادنا درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے، یعنی جو بندہ سود کھاتا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو اللہ نے کہا کہ اب اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، دونوں کی اطاعت کرنی ہے، ایک کی نہیں۔ رسول اللہ کی اطاعت ڈائریکٹ رب کی اطاعت ہے، کیونکہ ہمیں عقیدہ توحید کا اگر کسی نے بتایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کسی نے بتایا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو لہٰذا ان کی پہلے پیروی کریں گے تو وہی ہمیں رستہ دیں گے نا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ تک۔ اللہ چاہتا تو خود بھی اعلان کروا سکتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن نہیں، جب جس کے ذریعے آیا ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے ہم اسی کے ذریعے ہو کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں، یعنی جو وہ احکامات لے کے آئیں، اس کو کسی اور سے میرے بنا لے جائیے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، جو رب رسول کی اطاعت کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پہلے ڈرایا، دھمکی دی، پھر کہا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو، پھر اس کے بعد کہا کہ یار تم لوگ تو مومن ہو، تو تمہیں چاہیے کہ رب کی بخشش اور اس کی جنت کے طلبگار ہو، تم تو ایسے ایسے اعمال کرو، یعنی سود سے دور ہو جاؤ، کمزوری سے دور ہو جاؤ، اپنے اندر سستی نہ لے کے آؤ،
تو اس چیز کو آگے بڑھایا گیا اور کہا گیا کہ پھر ہدایت کی طرف آؤ اور بخشش کی طلب کرو اور جنت طلب کرو اور اس کے اندر داخلہ اپنا لو، اور کہا کہ اس کی چڑھائی کے بارے میں، اس کی لمبائی کے بارے میں وہ فرمایا گیا۔ تو اس کے بارے میں واضح طور پہ چند احادیث میں ملتی ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنت کیا آسمان سے بڑی ہے یا زمین سے بڑی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے آگے سے مسکرا دیا اور کہا کہ نہیں، جنت نہ آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے، بلکہ جنت تو آسمان سے بھی اوپر ہے اور عرش کے نیچے ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں شوق دلایا ہے کہ جنت ایک اعلیٰ چیز ہے، ہر بندہ طلبگار جنت کا ہے۔ تو فرمایا گیا اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ صیغہ ماضی کا ہے اور پاسٹ کا صیغہ استعمال کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جنت بھی تیار شدہ ہے اور جہنم بھی تیار شدہ ہے۔ تو یہ اس رولے میں نہیں پڑنا چاہیے چند پیروں کے اور چند دو ٹکے کے جو لوگ ہیں ان کے پیچھے لگ کے اس طرح کی بات نہیں تصور کرنی چاہیے کہ نہیں ابھی جنت تیار نہیں ہوئی۔ بڑے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں پتہ نہیں جنت تیار ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو یہ پاسٹ کے سیغے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے پھر اس کے اندر بتایا ہے یہ سارے کے سارے سیغے ماضی کے ہیں۔ تو عدت کا مطلب ہے تیار کی گئی، تو جب بتا دیا تیار کی گئی یہ پہلے سے تیار ہے تو پھر اس کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب جو چیز پرہیزگاروں کے لیے تیار ہے وہ پہلے سے تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے بھی یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ یہ اعتراض کرے تو وہ تو اعتراض بالکل لغو ہے، یعنی بالکل باطل ہے، بالکل جاہلانہ ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، فرمایا گیا کہ وہ دو لوگ ہیں، وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو لوگ تنگ دستی ہو تب بھی، یعنی ہاتھ بالکل گھٹا ہوا ہے یا ہاتھ بالکل کھلا ہے یعنی جیبیں بھری ہوئی ہیں، خوشحالی ہے، دونوں صورتوں کے اندر اللہ کی راہ کے اندر دل کھول کے خرچ کرتا ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان بیان کی ہے اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا اللہ کی راہ میں دینا بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور فرمایا یہ والا ایک عمل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ غصہ پینے والے ہیں، یہ اوصاف ہیں، اگر کسی کے اندر بھی پائے جائیں تو سمجھ لے وہ احسان کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر سند بھی عطا فرمائی ہے۔ تیسری چیز فرمائی کہ جب اس کے سامنے کسی سے غلطی ہو جائے، اور غلطی پہ معاف کرنا یہ بھی بہت بڑا جگرا چاہیے اس کے لیے بھی، تو فرمایا جو غلطی پہ درگزر کر دے، معافی دے دے، تو وہ لوگ احسان کرنے والے ہیں، اور احسان کرنے والے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے ہی پیارے لگتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ابن عساکر کی ایک روایت ملتی ہے کہ جس کے اندر حضرت امام زین العابدین بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی لونڈی وضو کروا رہی تھی ان کو، تو وضو کرواتے کرواتے پانی جب جس برتن کے ساتھ کروا رہی تھی وہ جب برتن نیچے کو کیا تو پانی نیچے آ رہا تھا، ہاتھ منہ دھو رہے تھے، وضو کر رہے تھے، اچانک وہ برتن چھوٹا اور ان کے چہرے پہ آ کے لگا، اب تکلیف ہوئی، خون بہا، زخم ہو گیا۔ تو حضرت امام زین العابدین نے وہاں پہ جب ان کی طرف تھوڑا دیکھا نا، تھوڑا شدت کے انداز میں، تو ان کی لونڈی بولنے لگی والکاظمین الغیظ، فرمایا وہ لوگ جو غصہ پینے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سنائی جا رہی ہیں اور یہ ہمارے اماموں کی لونڈیاں سنا رہی ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ یہاں پہ تو آزاد شخص پڑھے لکھے کو کوئی آیت نہیں آتی، تو یہ تو لونڈیاں سنا رہی ہیں جو اس دور کے اندر غلام ہوا کرتی تھی، کیونکہ غلام بھی تو امام زین العابدین کی ہے نا، جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو حضرت علی کے پوتے ہیں، وہ سنا رہی ہیں ان کی لونڈی، اور کہنے لگی والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے۔ حضرت امام زین العابدین کہنے لگے میں نے غصہ پی لیا ہے۔ اب آگے الفاظ سنے، فرمانے لگی والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ اب جب یہ بات کی نا تو حضرت امام زین العابدین کہنے لگے میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد الفاظ بولے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو بڑا ہی پسند فرماتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں جا پھر تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ یہ انداز ہوا کرتے تھے ہمارے
اسلاف کے، یہ ہے ہمارے اصلی بزرگان دین، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ، یہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، ایک اور حدیث ہے جو بخاری شریف کے اندر آتی ہے، فرماتے ہیں ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تو وہاں پہ نبی علیہ السلام نے ایک چادر لی ہوئی تھی، تو ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور اس کے ارد گرد نا بڑے خطرے سے جسم کے اوپر یعنی نما ہو رہے تھے، وہ چادر کے جو ہوتے ہیں نا خطرے سے بعض اوقات جو چبھن والے ہوتے ہیں وہ انداز تھا۔ نبی علیہ السلام نے لی ہوئی تھی، پیچھے سے ایک دیہاتی آیا، اس نے آگے چادر کھینچی۔ نبی علیہ السلام کا اخلاق بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا کس طرح کیا جاتا ہے۔ جب وہ کھینچی نا چادر تو نبی علیہ السلام کی یہاں پہ نشان پڑ گیا، اور آگے سے آ کے پتہ کیا کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس کوئی بھی اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو اس میں سے مجھے بھی کچھ عطا فرمائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرا مال ہے اس میں سے اس کو کچھ عطا فرما دو۔ اس کی طرف توجہ ہی نہیں جانے دی جو یہاں پہ تکلیف ہوئی ہے، جو گردن کے اندر نشان پڑا ہے، سرخ ریشز پڑے ہیں، اس کی طرف کوئی نگاہ ہی نہیں جانے دی، نہ وہاں پہ توجہ دلوائی۔ لیکن حضرت انس فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے اور یہ آیت مبارکہ دیکھے، اسی کے اوپر صادق آتی ہے، یعنی کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اس کائنات کے اندر سب سے بڑے محسن ہمارے لیے بھی اور احسان کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور غصہ پینے کے اوپر بھی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ یہ اصلی بہادری کی نشانی ہے کہ جب غصہ پورا عروج پہ ہے، پتہ ہے کہ میں کسی کو کچھ نہ کچھ کر دوں گا، اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ بہادری کی علامت ہے، اور یہ رب رسول کے نزدیک یہ والی بہادری کی علامت ہے، اور جاہلوں کے نزدیک یہ ہے کہ جب تک ہم بدلہ اپنا لے نہ لیں تب تک ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ مومنوں کا طریقہ تو بخشش کا ہے، اور ظالموں کا اور جو دنیاوی طریقوں پر چلتے ہیں، جو رب رسول کا طریقہ رستہ چھوڑ کے چلتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بدلہ لیں گے تب ہماری جانوں کو ہمارے دلوں کو سکون ملے گا، تو لہٰذا اس سے بھی بچا جائے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور وہ کہ جب کوئی کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ۔ اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یار تم لوگ سیدھے رستے پہ آؤ اور اس طرف چلو کہ بے حیائی کا ارتکاب چھوڑ دو، بے حیائی کو چھوڑ دو، برے کاموں کو چھوڑ دو اور سیدھے رستے پہ آؤ، پھر تمہیں ایک جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک بندے کو اگر یہ واقعے میں یہ دی جائے کہ یار صرف اور صرف 30-40 سال اللہ کے احکامات پر عمل کر لو، جو قرآن مجید نے کہا ہے اس پر عمل کر لو، جو نبی علیہ السلام شریعت لے کے آئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اس کے بعد تمہیں ایک ایسی زندگی دی جائے گی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے ساتھ تمہیں دن میں 2 مرتبہ رب کا دیدار کروایا جائے گا، اور نبی علیہ السلام کا دیدار بھی وہاں پہ محال نہیں ہے۔ جب بندہ جنت میں ہی پہنچ گیا ہے جہاں پہ ہر چیز کی انتہا، جب رب کا دیدار ہو رہا ہے تو وہاں پہ نبی علیہ السلام کا دیدار بھی عام ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ پھر ہمیں شوق دلایا گیا کہ وہی اصل نعمت ہے اور وہی عالمین میں اجر ہے تمہارے لیے، اس کی طرف رغبت اختیار کرو۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی سابقہ امتوں کے اندر کتنے لوگ گزر چکے ہیں، اور اس کے اندر جب شروع آتا ہے وقت تو ان کو مہلت دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے یہ 40 50 70 80 100 150 200 سال تمہاری عمر ہے، اس کے اندر تم نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اس کے بعد تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو جنت کے اندر تمہاری خواہش ہوگی۔
لیکن تمہارے سامنے سارے کے سارے طریقے موجود ہیں، ان کو مہلت بھی دی جاتی ہے، عزت بھی دی جاتی ہے، پروقار زندگی بھی دی جاتی ہے، مال بھی دیا جاتا ہے، دولت بھی دی جاتی ہے، اس کے باوجود نعمتیں بھی ہیں، لیکن وہ ہدایت کی طرف نہیں آتی۔ تو پھر دیکھ لو ان کے ساتھ کیسا انجام ہوا۔ پھر ان کے لیے انجام وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی فرمایا، اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ اصحاب نار ہیں، یعنی نہ آگ والے ہیں، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اس لسٹ کے اندر داخل نہ کیا جائے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ تو یعنی کہ واقعی میں مومنوں کے لیے ایک بیان ہے، ایک واضح طور پہ ہمیں پورا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیپٹر دے دیا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اور پرہیزگار جو ہیں، جو واقعی میں ھدی للمتقین ہیں، وہ سیدھے رستے پر چلیں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ وہی غزوہ احد کا دوبارہ باب شروع ہو گیا صحیح طریقے کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا تم بے فکر ہو جاؤ، تم غزوہ بدر کے اندر تم نے اپنے آپ کو اعلیٰ پایا تھا، غزوہ احد کے اندر تم اگر کمزور پڑ گئے ہو تو فکر نہ کرو، اللہ تمہیں اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی تھی نا، وہ ایک مرتبہ وہ کافروں کو بھی پہنچی تھی غزوہ بدر کے اندر۔ یعنی غزوہ بدر کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں تھا مکے میں کہ جس کے اندر کوئی لاش نہ ہو، اور غزوہ احد میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا انصار کی طرف مدینے میں کہ جس گھر کے اندر لاش نہ ہو۔ لیکن ہم یہاں پہ اس موقع کے اندر جب تمہارے پاس پوری کنٹرول کے ساتھ تکلیف پہنچی ہے، اس لمحے کے اندر ہم پہچان کروا دیتے ہیں کہ یار یہ لوگ پکے مومن ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل کے وقت ہی تو پتہ چلتا ہے، جو وہاں پہ کھڑا ہو، جو ساتھ دے، تو تب بھی تو پتہ چلتا ہے کہ کون بندہ ہمت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بالکل کلیئر کروا دیتا ہے۔ لیکن اور یہ ہم نے اس وجہ سے رکھا تھا، یہ جو تھوڑی مشکلات غزوہ احد کے اندر آئی، جو ہم سابقہ لیکچر کے اندر بھی بیان کر چکے ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ تم میں سے چند لوگ شہادت کا مرتبہ بھی فائز کر لیں، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، جو ظلم کرتا ہے اللہ کو وہ پسند نہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہم نے پڑھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آخری مقصود ہے وہ یہی ہے کہ کافر نیست و نابود ہو جائیں اور وہ کمزور پڑ جائیں، اور مسلمانوں کو ہم نکھار کے لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ اگر یہ خوشحالی میں غزوہ بدر کے اندر انہوں کو واضح طور پہ فتح ملی تھی نا، تو تب یہ خوش تھے نا، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور اگر غزوہ احد کے اندر ان کے بہت سے افراد شہید ہوئے ہیں، اس صورت کے اندر بھی انہوں نے رب کریم کا شکر ہی ادا کیا۔ تو ہم یہ چیز دکھانا چاہتے ہیں کہ کافر ہمیشہ کمزور رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے نکھار کے پیش کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔